کسی درد نے اس قدر ستا رکھا ہے کہ وہ جانے کا نام تک نہیں لے رہا۔ کسی دعا کی قبولیت کے لیے اتنا تڑپ رہے ہو کہ اب تک پوری نہیں ہوئی۔ کوئی غم اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب صبر نہیں ہو پا رہا۔ دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں ہو، معجزوں کے انتظار میں ہو۔ معجزے تو ضرور ہوں گے اور ہو کر رہیں گے، اور دعائیں بھی قبول ہوں گی، لیکن ابھی تمہیں لگ رہا ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ ناممکن ہے، یا جو تم مانگ رہے ہو شاید وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے۔ یعنی طرح طرح کے وسوسے تمہارے دل میں پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جب انسان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ کوئی چیز لکھ دیتا ہے تو وہ اسے ضرور مل کر رہتی ہے۔ جانتے ہو ہم انسانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ابھی اسی وقت مل جائے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ انسان کے پسندیدہ وقت پر مانگی ہوئی چیز مل جائے۔ جانتے ہو اللہ کی مصلحت انسان کی محدود سوچ سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کا مقرر کردہ وقت بھی، لیکن جب وہ عطا کرتا ہے تو بہت بڑے صلے عطا کرتا ہے، ایسے صلے کہ جن کے مقابلے میں تمہاری مشکلیں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیزوں سے دور کرتا ہے تو یہ بھی اس کی نعمت کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اصل بات تو اللہ پر ایمان اور اللہ پر توکل کی ہے۔ صبر رکھیں، وہ ہر تکلیف اور ہر طرح کی ناانصافی جو تمہارے ساتھ ہو رہی ہے اس میں وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اپنے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کو بھول جاتے ہو، لیکن تمہارا رب نہیں بھولتا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تو ہر طرح سے دعا مانگ لی ہے، یہاں تک کہ ہم نے تہجد بھی پڑھ لی ہے، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور نہ ہی کوئی معجزہ ہو رہا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تہجد جب بذات خود ایک معجزہ ہے تو پھر ہمارے لیے معجزے کیوں نہیں ہو رہے؟ پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر تو چھوڑ دیے ہیں، مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے، یہ کیسا یقین ہے؟ مانگتے اللہ سے ہو اور پھر سوچتے ہو کہ یہ کیسے ملے گا۔ اپنے چاروں طرف کھڑی رکاوٹوں کو دیکھ کر بے حد پریشان ہو جاتے ہو، اور اپنی نمناک آنکھوں سے ہر طرف دیکھتے ہو، لیکن کہیں سے تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یہی تمہارا زیادہ سوچنا تو تمہیں وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے، تمہارے ایمان کو کمزور کرتا ہے، تمہارے صبر کی طاقت کو کم کرتا ہے۔ یہی سوچنا تمہیں بہت تھکا دیتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ اب میں صبر کرتے کرتے بہت تھک گیا ہوں۔ ارے تمہارا کام تو صرف مانگنا ہے، یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، ایسا ایمان، ایسا یقین کہ بس جب اللہ سے مانگ لیا ہے تو وہی پاک پروردگار اسباب بھی بنائے گا، راستے بھی بنائے گا، اور تمہارے لیے معجزے بھی کرے گا۔ اللہ سے مانگ کر سوچنا کہ یہ سب کیسے ملے گا، یہ بھلا کیسا اعتبار ہے؟ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کشتی آر لگے گی یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ڈوب بھی گیا تو یہ میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو امتحان ہے اعتبار کا، ایمان کا، یقین کا اور توکل کا۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ تمہارے گمان سے بھی کہیں آگے ہے۔ تم صرف وہی دیکھتے ہو جو ظاہری طور پر خوبصورت ہے، جبکہ تمہارا رب یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے لیے دراصل کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو، جب تم اس اعتبار پر اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف
تم بے چینی سے نکل آؤ گے، بلکہ فیصلہ تمہارے یقین سے بھی زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔ جب وہ معجزے کرتا ہے تو وہ رکاوٹوں کو وسیلے بنا دیتا ہے۔ وہ تمہارے دل و دماغ کی کیفیت سے واقف ہے۔ وہ تمہارے ایک ایک اشک کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ واقف ہے تمہاری آہوں سے، وہ واقف ہے تمہاری سسکیوں سے، وہ سنتا ہے تمہاری خاموشیوں کو۔ جب جب تمہیں تکلیف ہوئی، جب جب تمہیں درد ہوا، جب جب تم دکھ میں مبتلا رہے، شاید تم بھول جاؤ لیکن وہ رب کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ کے نزدیک تمہارے آنسو بہت قیمتی ہیں۔ اللہ گواہ ہے تمہارے اوپر آنے والی ہر آزمائش کا، جو تمہیں اس پاک پروردگار کے قریب لے آئی، ہر اس دکھ بھرے سجدے کا جو تم نے اس کے سامنے کیا۔ اس نے سنی ہے تمہاری جب کسی اور نے تمہاری نہ سنی۔ اللہ نے دلاسا دیا تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں دلاسا دینے والا۔ اسی نے تمہیں سمیٹا جب تمہیں سمیٹنے والا کوئی اور نہ تھا۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کو تم بھول جاتے ہو لیکن تمہارا رب نہیں بھولتا۔ تم خود سجدوں تک نہیں جاتے اور نہ ہی تمہاری خواہشات، تمہارے درد، تمہاری تمنائیں تمہیں سجدوں تک لے جاتی ہیں، بلکہ سجدوں کے لیے تو تمہارا رب تمہیں چن لیتا ہے، تمہیں خاص کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی تو وہ اپنے خاص بندوں کو اس قدر خاص کر لیتا ہے کہ وہ انہیں تہجد تک لے آتا ہے۔ جانتے ہو معجزے کن کے لیے ہوتے ہیں؟ معجزے ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو مانگ کر پھر سوچتے نہیں کہ کب اور کیسے ملے گا۔ اگر تم تہجد پڑھتے ہو، تہجد کے سجدے کرتے ہو، تہجد میں مسلسل دعائیں مانگتے ہو، معجزوں کے انتظار میں ہو، تو اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، معجزے ضرور ہوں گے۔ ایسا ایمان، ایسا یقین جو زکریا علیہ السلام کا تھا، جن کو جوانی میں اولاد نہ ملی، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری سنا دی۔ ایسا یقین جو یوسف علیہ السلام کو تھا اپنے رب پر، کہ کنویں سے نکال کے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ ایسا ایمان، ایسا یقین جو یعقوب علیہ السلام کا تھا، جو کئی برسوں تک اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی، لیکن اپنے پروردگار سے رابطہ نہیں چھوڑا، مانگنا نہیں چھوڑا، اور پھر قبولیت کا وقت بھی آ گیا۔ پروردگار نے بیٹا بھی ملا دیا اور بینائی بھی لوٹا دی۔ ایسا یقین جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ آگ بھی گلزار بن گئی۔ یہ سب معجزے ہی تو ہیں، ایمان کے، توکل کے، یقین کے معجزے، صبر کے معجزے۔ یہ قرآن کے قصے ہیں، ایسے قصے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں بیان کیے ہیں، جن میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بس تم اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنا لو کہ جب اللہ سے مانگنا ہے تو بس مانگنا ہے، پھر سوچنا نہیں، کیونکہ انسان کا کام مانگنا ہے اور کوشش کرنا ہے، سوچنا نہیں۔ جب تم اللہ سے مانگنے کے بعد سوچتے ہو نا کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، یہ تو ناممکن ہے، اتنی زیادہ رکاوٹیں ہیں، تو جان لو یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں جو وہ تمہارے ذہن میں ڈالتا ہے، جن سے تمہارا عقیدہ، تمہارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جب جب تمہارا ایمان کمزور ہونے لگے، جب جب تمہارا یقین ڈگمگانے لگے، تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا، پھر تم دیکھو گے تمہیں جگہ جگہ تسلی ملے گی، جگہ جگہ امید ملے گی۔
یہ وہ کتاب ہے جس میں کہیں بھی کوئی مایوسی والی بات نہیں۔ اللہ نے جگہ جگہ اپنے بندے کو تسلی دی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، وہ دعاؤں کا سننے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہیں وہ اپنے بندے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، کہیں وہ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو کہیں وہ اپنے بے قرار بندے سے کہتا ہے کہ عنقریب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک تو خود ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جب بندہ اپنے رب کی مانتا ہے، جب بندہ اپنے رب کی سنتا ہے، جب بندہ اپنے رب پر کامل یقین رکھتا ہے تو پھر معجزے ضرور ہوتے ہیں۔ تم تب تک بے قرار رہو گے جب تک تم اللہ سے دور رہو گے۔ پتہ ہے انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ انسان زندگی کی تھکن، ٹوٹا دل اور بکھری روح لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے، اس دنیا سے محبت کی امید کرتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے؟ کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں، بس خدا سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اسی کے پاس ہے دل کا سکون، اسی کی یاد میں ہے دل کا سکون۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے سرشار کر کے اطمینان عطا فرمائے، ہماری بے قرار روحوں کو قرار عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔